عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں کہ نمبر 1 لیاری میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ جلد سے جلد بند کی جائے۔ لیاری میں سیاسی اور فرمائشی آپریشن بند کیا جائے، مقامی آبادی کا بے سبب قتل عام بند کیا جائے، پورے کراچی میں بھتا خور اور دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کیا جائے، کراچی شہر میں اسلحے کی فراہمی کو بند کیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کراچی کو مکمل طور پر اسلحے سے پاک کیا جانا چاہیے۔ میں تمام سندھ کے غیرت مند عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 5 مئی کو احتجاج میں شامل ہو کر میں ہمارا ساتھ دیں کہ لیاری کی مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکیں۔ ہم حکومت کو انتباہ کرتے ہیں کہ لیاری میں بے گناہ افراد کے خلاف آپریشن بند کیا جائے، ورنہ احتجاج کے دائرے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ مختصر ہے، اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو میں ضرور مگر سوال یہ ہے کہ لیاری والوں سے ادارے یکجہتی کے لیے مختلف پارٹیوں نے ان سے رابطہ کیا اور کچھ لوگوں نے جا کر ان کو ریلیف کا سامان بھی دیا۔ آپ لوگوں کے زیر غور کوئی ایسی وہ ہے کہ آپ دیکھیں، اچھی بات ہے آپ نے کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ڈویژنل صدر یونس بلوچ صاحب کا خود تعلق لیاری سے ہے، اور اس وقت سنگین انسانی بنیادی جو حالات جو پیدا کیے گئے ہیں، اس میں عام شہری، ہم کسی کی طرف سے نہیں آئے ہیں، ہم اہلیان لیاری کی طرف سے آئے ہیں جو دو طرفہ گولیوں کی بوچھاڑ بن رہے ہیں اور خواہ مارے جا رہے ہیں۔ پانے اور پینے کے، جینے کے سب وسائل ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو اظہار یکجہتی کرنا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، خالی امداد سے ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ پورے شہر کو سمندر میں گولیوں سے بھگو دیں اور پھر ہم جا کے خیرات دے دیں، یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، بالکل سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، ایک تو آپریشن کیا جائے جس میں پورے شہر میں جہاں پہ بھی ہتھیار ہے یونیفارم کیا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے نوعیت کا آپریشن ہو جو ایک کسی ہتھیار بند گروپ کو ہٹا کے پھر کسی اور ہتھیار بند گروپ کے ماتحت اس کو لایا جائے۔ ہتھیار سے اس شہر میں امن نہیں آئے گا، یہ ایک واضح بات ہے۔ اور جگہ پہ بھی ہتھیار ہیں، پورے شہر میں ہتھیار ہیں، ہتھیاروں کا ڈھیر ہے۔ اس تمام شہر کے ہتھیاروں کے ڈھیر کو ہٹایا جائے اور یکجا آپریشن کیا جائے تاکہ اس کے اثرات بیٹھیں۔ یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ مسلسل، میں نہیں کہتا، مسلسل ان کے خود ہتھیار بند گروپوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں حکومت نے خود ہتھیار دے کے سپورٹ کر کے آگے لائے ہیں، تو ہم کیا بتائیں آپ کو؟ وہ تو خود اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں، ہم کیا کہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مظلوم آدمی کافی لوگ ہیں، سب لڑاک آدمی نہیں ہیں، سب ہتھیار بند نہیں ہیں، جتنے بھی مارے جا رہے ہیں وہ بیچارے معصوم ہیں، اکثریت معصوم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہتھیار کی جو سیاست ہے، اس کا کراچی میں خصوصاً خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ہتھیار کو جنم دے گا، خون کو جنم دے گا، محبت کو جنم دے گی، اور اس خون خوار جنگ کو خاتمہ ہونا چاہیے۔ کچھ اچھا ہے آپ کا سوال۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ لیاری کی جو قدیمی آبادی ہے اس کو وہاں پہ ڈسٹرب کر کے ہٹانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہاں سے ان کو لگا کے اور کسی سمندری پورٹ پہ زیادہ اپنا کنٹرول چاہتی ہیں کچھ جماعتیں، اور
ہم اس چیز کی پرزور لفظ بیان کرتے ہیں، یہ جو ریفیوجی کیمپ بنایا ہوا ہے، ایک اچھے بڑے شہر میں آپ نے ریفیوجی کیمپ بنایا، ایک بھی ریفیوجی کیمپ میں آدمی نہیں گیا ہے، یہ ایک واضح طور پہ بات ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ برباد کر کے اور ریفیوجی کیمپ بنا دیں آپ، اور یہ بالکل بے احتیاطی سے آپریشن کیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ اپنے ہتھیار بندوق خود پیدا کر کے اپنے گھر، پھر بھی یہ اس کے لیے نہیں صفایا ہو رہا ہے کہ یہاں صفائی کی جائے۔ ہم خالصتاً انسانی بنیادوں پہ لیاری کی عوام کے ساتھ ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں، ہر سطح پہ ہم آپ کے سکھ میں شریک ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے، 5 تاریخ کو ہماری پوری سندھ بھر میں احتجاج ہے، پوری ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی کافی دوست کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، پروٹیسٹ کا رائٹ ہے کہ پوری سندھ میں ہم پروٹیسٹ کریں اس کے خلاف۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ موجودہ صورتحال جو ہے یہ کوئی سازش کا عنصر ہے یا اس میں کوئی بین الاقوامی سازش موجود ہے؟ ظاہراً 2 حکومتی جماعتیں اس ساری چیز کو آگے بڑھا رہی ہیں، یہ واضح بات ہے، اور سازش یقیناً کسی سازش کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے، لیکن ظاہراً 2 سیاسی جماعتیں ہیں جو اس آپریشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے، ادھر دیکھیں شاہ صاحب، مطالبہ تو کر دیا کہ ڈرائیور کا آپریشن کرایا جائے، یہ نہیں بتایا کہ کون سی فورس سے کرایا جائے۔ یہ اچھی بات، جب آپ نے اتنی بڑی فوج ظفر فوج رینجرز کے نام پہ بٹھائی ہوئی ہے، پوری سندھ کی بجٹ خرچہ ہو رہا ہے، تو اس کی جانب سے کیوں نہیں؟ اور اگر کسی خالی پولیس کی جانب سے اور کسی مخصوص پلان کے تحت، تو اس کا یہی نتیجہ ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو بالکل رینجرز کے ذریعے آپریشن کرایا جائے اور سب کے ساتھ کرایا جائے، بیک وقت پورے شہر میں ہو تو اس کے کچھ نتائج آ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتا دیجیے کہ سندھ میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں، اب لیاری کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی طرف نگاہ ہے، آپ کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں اس میں؟ دیکھیں، ایک میں بات بتاؤں، ابھی کردار ادا کر سکتے ہیں تبھی تو نکلے ہیں بھائی۔ ہم ابھی پروٹیسٹ کا حق رکھتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کریں گے حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ درست سمت میں نہیں ہیں، آپ کا ایک سیاسی اور فرمائشی آپریشن ہے، آپریشن ایون ہونا چاہیے، یونیفارم ہونا چاہیے، بیک وقت ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب سوال مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر حکومت اس چیز کو سنجیدگی سے کرے گی، اگر ہمیں لیاری کے امن کے لیے ہمیں بھی کہا جائے گا تو ہم بالکل کردار ادا کریں گے۔ یہ بتائیے گا میں نے یہ کہ ابھی ہم نے یہ احتجاج کا طریقہ کار ہے، یہ ایک ہمارا جمہوری عمل میں، یہ ہمارے جمہوری عمل کا حصہ ہے، یہ بات کو باور کرنا چاہیے۔ ہم کوئی غیر جمہوری عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم حق رکھتے ہیں کوئی ہڑتال کرے، کوئی اور کرے، کوئی اور طریقہ ہے، لیکن ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن ہیں، پرتشدد کسی بھی کارروائی سے اجتناب کریں گے، جو بھی پرتشدد اگر ہمیں سے ہو وہ ہمیں سے نہیں ہے، اگر کوئی بیچ میں آئے ہم پرامن، ہمارا یہ عدم تشدد جو ہے وہ ہماری حکمت عملی نہیں ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ ہم عدم تشدد کے ذریعے ہی عمل لا سکتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو کہ ہیڈ منی گورنمنٹ نے رکھی ہے کچھ لوگوں کی، تو پھر آپ اس صورت میں سمجھتے ہیں کہ وہاں امن ہو سکے گا؟ اس سے مزید جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی؟ ہم آج یہاں پہ آئے ہیں تو ہم لیاری کی جو محصورین ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کی طرف سے آئے ہیں، ہم کسی کی طرف سے نہیں آئے ہیں کہ فلاں گروپ کی طرف سے آئے ہیں یا فلاں گروپ کے
ओके जी, थैंक यू बहुत। जी जसकम है ना, जीएसएम कौमी महाज हमारे साथ हैं इस, और जनाब अली हसन चंडो साहब सिंध नेशनल मूवमेंट वो हमारे साथ को इसको इदारे यकजहती और इसके साथ हमारे साथ हैं, तो और तमाम सिंध के अमन पसंद लोग जो है हमारे साथ हैं। एक वजाहत करें कि मैं चाहूँगा वजाहत करें कि जस्कम और सिंध नेशनल मूवमेंट ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया था कि हम 4 तारीख को सिंध भर में एहतजाज करेंगे। सैयद जलाल महमूद शाह साहब और एसयूपी की ख्वाहिश और कोशिशों के नतीजे में हम इनसे इत्तेफाक किया और हम यहाँ शामिल हुए हैं कि अब 4 को विड्रॉ करके हर 5 तारीख को मुश्तरका तौर पर पूरे सिंध भर में एहतजाज करने की हिमायत करते हैं, इसलिए हम शरीक हुए हैं। मेरा ख्याल है कि पूरी सिंध जो है 5 तारीख को इस एहतजाज में शरीक होगी। यूनुस साहब सर जो कि उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं चाहूँगा कि वो कुछ मुख्तसर रोशनी डालें तो अगर बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को और साहब की बिरादरी को सलाम पेश करता हूँ। तैयारी की सूरत हाल इसको मैं समझता हूँ कि ऐसी हो चुकी है कि उसमें वसी कहने की गुंजाइश तो रहती नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो हमारा तरफ से आया थोड़ी सी वजाहत थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कराची से है और कराची के इस बदनसीब इलाके से है, और इस बदनसीब इलाके से मैं 2 मरतबा इलेक्शन की नेशनल असेंबली का लड़ चुका हूँ। और एक हमारे साथी भाई ने ये सवाल किया कि इन हालात में आप लोग वहाँ पर जैसे दूसरी पार्टियाँ कुछ इमदाद कर रही हैं, आप लोग वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि मेरा ताल्लुक लियारी से है, मेरे घर नहीं, मेरे काफ़ी घर लियारी में है, और मैंने वज़ात खुद वहाँ पर जाकर अपनी पार्टी की तरफ से एक ऐलान ये किया है कि जो भी यहाँ जो भी मुतासरीन है उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मेरा वहाँ पर पुलमामा लैन में वहाँ पर एक किस्म का अनअनाउंस जिसको हम कहते हैं, आज के बाद मैं उसको अनाउंस शायद करूँगा, वहाँ पर अनअनाउंस एक कैंप हमारा चल रहा है वहाँ पर, जो इमदाद हो सकती है हमारी उन अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो मेरे आदमी है, यारी मेरा है, मैं उनका, उनको तकलीफ होगी वो तकलीफ मुझे की है। और आपको पता ही है जो कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन मैं समझता हूँ कि बगैर किसी प्लानिंग के, कोई प्लान नहीं किया गया है। एक जो है वो आप किसी एक डाकू को पकड़ने के लिए, एक चोर को पकड़ने के लिए पहले जाकर प्लानिंग करते हैं। इतने इलाके को 15 लाख की आबादी को वहाँ पर पैरालाइज करने के लिए आप इस तरह अंदर घुस गए हैं कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की, और रोज टेलीविजन पर झूठ कहे जा रहे हैं कि हमने 75% या 70% बाकायदा जो उसको जो है वो किला फतेह कर चुके हैं हम, बाकी थोड़ा सा रहता है और बाकी को भी हम फतेह कर देंगे। ये सब झूठ है। वहाँ पर ये इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ या किसी के खिलाफ। वहाँ पर उन्होंने ये जो कार्रवाई हो रही है, मैं समझता हूँ जैसे हमने कहा सियासी और फरमाइशी, अब वो कहाँ से अब किन की फरमाइश पर जो है वो हो रहा है। हम कहते हैं कि इसको फौरन बंद किया जाए, इससे पहले कि हम अपना दूसरा नया अमल आप लोगों के सामने ले सकें। डॉक्टर नियाज़ साहब साथियों, जारी ऑपरेशन के खिलाफ डीएसपी कौमीवाल ने 4 तारीख को, जैसे अलीसन भाई ने बताया, हमने पहले ही सारी सिंध में एहतजाज का ऐलान किया था, और हम लियारी ऑपरेशन को सिंधी कौम की नस्ल कशी समझते हैं।
सैन जलालुद्दीन शाह ने हमें फोन पर कहा कि मसला और मकसद इस सिलसिले में एक ही है और हमारा शहीद चेयरमैन मतलब बशीर खान कुरैशी सैन जलालुद्दीन शाह को हर वक्त इज्जत दिया करता था। आज सैन जलालुद्दीन शाह उधर हमारे शहीद चेयरमैन के घर पर आए और हमें कहा कि मिलकर एहतजाज करें। तो हमने यही बात समझा कि हम अपने शहीद चेयरमैन की रवायात को बरकरार रखते हुए सैन जलालुद्दीन शाह को इज्जत देकर हमने जैसे कोई बात ने फैसला किया है तब 4 तारीख के बजाय 5 तारीख को सारी सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के साथ न्याय ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहरा करें।